بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخيर रब जिदनी इल्मा। अब है आयत नंबर 109 और रुकू नंबर है 14। कौला कहा, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, फेले मादी है, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए है। अल मालाऊ सरदारों ने, मिन से हरफे जर है यानी प्रपोजिशन है, कौमिन कौम में से, फिरऔना फिरौन की, इन्ना यकीनन, और इन्ना जो है ये हरफे ताकीद है, हाजा ये, और ये इसम इशारा है वाहिद मुजक्कर करीब के लिए, ला यकीनन, और ये लाम इसको ताकीद के लिए आता है, साहिरुन जरूर जादूगर है, यकीनन जादूगर है, अलीम बड़ा माहिर, आइन लाम और मीम इसका रूट वर्ड है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। फिरौन की कौम में से सरदारों ने कहा यकीनन ये शख्स जरूर बड़ा माहिर जादूगर है। अब है आयत नंबर 110। युरीदू वो चाहता है, रा वाव और दाल इसका रूट वर्ड है, फेले मदारे वाहिद मुजक्कर गायब के लिए है, अन ये के, युखरिजा निकाल दे, कुम तुम्हें, हा रा और जीम युखरिजा का रूट वर्ड है, फेले मदारे है, वाहिद मुजक्कर गायब के लिए है, कुम तुम्हें, और कुम ज़मीर है जमा मुजक्कर हाजिर की, मिन से, और मिन हरफ जर है प्रपोजिशन है, अर्दी ज़मीन से, कुम तुम्हारी, फमाजा
فامن پس حرف عطف ہے، ماذا اس میں استفہام ہے، کیا کچھ، تأمرون تم حکم دیتے ہو، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو۔ قال الملأ من قوم فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور روشن ہاتھ کا معجزہ دکھایا تو فرعون کے گھروں میں موجود جو سردار یا وزراء تھے، یعنی جن کو قرآن نے مالاؤ کہا ہے، اسے فوراً جادو قرار دے دیا۔ یہ تکبر کی علامت تھی کہ انہوں نے حق کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے ایک فن یا کرتب قرار دیا۔ ھذا لساحر علیم، سرداروں نے حضرت موسیٰ کو علیم جاننے والا ماہر اس لیے کہا تاکہ لوگوں پر یہ تاثر جمائیں کہ یہ کوئی معجزہ نہیں بلکہ محض سیکھا ہوا ایک فن ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو کمال حاصل ہے۔ اس کا مقصد عوام کو متاثر ہونے سے روکنا تھا۔ اور آیت میں کے 110 کے اس حصے میں جہاں پہ انہوں نے یہ کہا ہے یرید ان یخرجکم، کہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، کہ جب دلیل ختم ہو گئی تو سرداروں نے قوم پرستی اور وطن کے دفاع کا کارڈ کھیلا۔ انہوں نے عوام کو ڈرایا کہ اگر تم نے موسیٰ کی بات مانی تو تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا اور یہ تمہیں بے گھر کر دیں گے۔ ہر دور کے ظالموں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حق کی دعوت کو ملکی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ اور آیت کے آخری حصے میں فماذا تأمرون، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرعون جیسا جابر بادشاہ جو خود کو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، معجزات دیکھ کر اتنا بوکھلا گیا کہ اپنے ماتحتوں سے مشورہ مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اب ہے آیت نمبر 111، قالو انہوں نے کہا، کاف واو اور لام فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ارجح تم انتظار میں رکھو اسے، را جیم واو یا را جیم اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اور آخر میں جو ہا ہے وہ ضمیر غائب ہے جس کا اشارہ فرعون کی طرف ہے۔ وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو، حمزہ ہا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے، وامن اور ارسل تم بھیج دو، را سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، فی میں اور یہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، المدائنی شہروں میں، میم دال اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، حاشرین جمع کرنے والے، حاشین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور حاشر کی جمع ہے حاشرین۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 ہے، یا تو کا وہ لے آئیں آپ کے پاس، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، کا جو ہے یہ ضمیر ہے آپ کے لیے، تمہارے لیے، بکلی ساحرن اور بکلی بے جو ہے حرف جر ہے، ساحرن جادوگر کو، ہر جادوگر کو، علیم ماہر، آئین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ساحر کی صفت ہے، اور ان دونوں آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، وہ آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ قالوا ارجح واخاہ، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات یعنی ان کا ہاتھ کا سفید ہونا اور لاٹھی کا اژدہا بننا دیکھا تو وہ ڈر گیا کہ کہیں لوگ ایمان نہ لے آئے۔ اس کے درباریوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فوراً قتل نہ کیا جائے، نہ ہی قید کیا جائے، بلکہ انہیں مہلت یعنی ارجح دی جائے۔ درباریوں کا مقصد یہ تھا کہ اگر انہیں قتل کر دیا گیا تو لوگ انہیں مظلوم سمجھ کر ان کے دین کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں مقابلے کے ذریعے ذلیل کرنا ضروری ہے۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ خَاشِرِينَ، اور فرعون کے مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ سلطنت کے تمام شہروں میں ہرکارے یعنی جمع کرنے والے بھیجے جائیں تاکہ وہ ملک کے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کرے۔ یہاں پر حاشرین سے مراد وہ سرکاری اہلکار ہیں جو لوگوں کو زبردستی یا حکم شاہی کے تحت اکٹھا کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہے یا تو کا بکل ساحر علیم، اور یہ عام جادوگر نہیں بلکہ علیم یعنی اپنے فن جادو میں انتہائی ماہر اور بڑے عالم ہوں۔ فرعون کا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ایک جادوگر ہے، اس لیے جادو کا توڑ جادو ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 113 اور 114، وامن اور حرف عطف ہے، جا آئے، جیم یا اور حمزہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، السحرۃ جادوگر، سین ہا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ ساحر کی جمع ہے، فرعون فرعون کے پاس، قالو انہوں نے کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے ہے، انا یقیناً حرف تاکید،
لنا ہمارے لیے، لام لیے کے لیے ہے اور نہ جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے جمع متکلم کے لیے، لا پھر لام تاکید ہے، اجرن کچھ صلہ ہوگا، ان اگر کننا ہوئے ہم، اور یہ کننا میں بھی نہ جو ہے یہ جمع متکلم کے لیے ہے، نحنو ہم، انا نحنو جو یہ نحنو بھی ضمیر ہے، اور تاکید کے لیے یہاں پہ آئی ہے الغالبین، اگر ہم غالب ہوئے، غالبین جمع ہے غالب کی، غالبین، اور پھر ہے آیت نمبر 114، قالا اس نے کہا یعنی فرعون نے کہا، کاف واو اور لام فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، نعم ہاں، وا اور حرف عطف، انا یقیناً، کم یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، لامن المقربین، لام یہاں پہ تاکید کے لیے ہے، من یہ بھی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، سے المقربین ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے، اور ان دونوں آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا، فرعون نے کہا ہاں اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ، جادوگروں کا پہلا مطالبہ ہی اجرت یا انعام تھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خالص دنیا دار لوگ تھے اور ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ صرف مال و دولت کا حصول تھا۔ فرعون جو کہ خود کو رب کہلاتا تھا، اسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کا محتاج ہونا پڑا، جادوگروں نے اس کی ضرورت کو بھانپ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے پہلے ہی اپنی شرطیں پیش کر دیں۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، اور فرعون نے جادوگروں کو صرف مالی اجر یعنی مال و دولت کا ہی وعدہ نہیں کیا بلکہ اس سے بڑے انعام یعنی قرب سلطانی کا بھی وعدہ کیا۔ المقربین سے مراد وہ خاص لوگ ہیں جو بادشاہ کے دربار میں ہر وقت موجود رہتے ہیں اور ملکی فیصلوں میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرعون نے انہیں لالچ دیا کہ تم صرف تنہا دار ملازم نہیں رہو گے بلکہ میرے خاص مشیر اور درباری بھی بن جاؤ گے۔ اب ہے آیت نمبر 115 اور 116، قالو انہوں نے کہا، کاف واو اور لام فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، یا موسیٰ اے موسیٰ، یا حرف ندا ہے، اے موسیٰ، اما یا یہ حرف شرط ہے، یا خواہ کے لیے یا چاہے کے لیے یا کے لیے آتا ہے، ان یہ کہ تل کیا تم پھینکو، لام کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، تم ڈالو یا پھینکو، وا اور حرف عطف، اما یا ان یہ کہ نکونا ہوں ہم، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع متکلم، نحنو ہم، الملکین پھینکنے والے، لام کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور پھر آیت نمبر ہے 116، قالا موسیٰ نے کہا، کاف واو اور لام فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، القو تم ہی پھینکو، فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے، فامن پس حرف عطف ہے، لما جب، القو انہوں نے پھینکا، لام کاف اور یا فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، سحرو جادو کر دیا، سین ہا اور را اس کا روٹ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، آیونا آنکھوں پر، آئین یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور آئین کی جمع ہے آیون، الناسی لوگوں کی، وامن اور، استرہبو دہشت زدہ کر دیا، ہم ان کو، اور استرہبو کا جو روٹ ورڈ ہے را ہا اور با ہے فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، ہم انہیں، اور یہ ضمیر ہے یہ بھی جمع مذکر غائب کے لیے ہے، وا اور جاؤ وہ لے آئے، جیم یا اور حمزہ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، بسحرن، اور یہ سین ہا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، بی جو ہے یہ حرف جر ہے پریپوزیشن کے لیے، اور واو جو ہے یہ بسحرن جادو، عظیم بہت بڑا، اور عین زو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اس میں صفت ہے اور سحر کی صفت ہے، بسحرن عظیم، بی جو ہے سحر میں یہ پریپوزیشن ہے، سحر کا مطلب جادو، عظیم بہت بڑا، اور یہ سحر کی صفت ہے، اور یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تم پھینکو یا ہم ہی پھینکنے والے ہیں، موسیٰ نے کہا تم ہی پھینکو، پھر جب اس نے پھینکا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں دہشت زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو لے آئے۔ قالو یا موسیٰ، جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے موقع دے کر ایک طرح سے ظاہری ادب یا اعتماد کا اظہار کیا تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے اور یہ محض ایک کھیل نہیں تھا بلکہ حق اور باطل کا فیصلہ کن معرکہ تھا جس کے لیے فرعون نے پورے ملک سے جادوگر جمع کیے تھے۔ قالا القو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی پھینکو، اور پھر انہوں نے
جب اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان سب لوگوں کو سحر زدہ کر دیا۔ جادو سے اصل میں چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ جادوگروں نے لوگوں کے حواس اور آنکھوں پر اثر ڈالا تھا۔ انہیں رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے محسوس ہونے لگے، اور قرآن کے یہ الفاظ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کا اثر اتنا شدید تھا کہ دیکھنے والے دہشت زدہ ہو گئے، یہاں تک کہ ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی بشری تقاضے کے تحت خوف پیدا ہوا۔ سحر عظیم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے فن کے اعتبار سے انتہائی مہارت کا مظاہرہ کر رہے تھے، جس کا مقصد عوام کو مرعوب کر کے فرعون کی خدائی کو مستحکم کرنا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 117، وامن اور حرف عطف، اوحینا وحی کی ہم نے، واو خا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، الا طرف، اور جو الہ ہے یہ حرف جر ہے، موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ، الکی تم پھینک دو، لام کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، عصا کا مطلب عصا ہے، کا اپنا یعنی تیرا، عصا اپنا، فامن پس، اذا اچانک، یہاں پہ اذا کا مطلب اچانک کے لیے ہے، ہیا وہ، اور ہیا ضمیر منفصل ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے ہے اور اس کا اشارہ لاٹھی کی طرف ہے، تلقف نگلنے لگا، لام کاف اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل یہ مدارے ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تا تو کے لیے بھی آتا ہے اور تا شی کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے فعل مدارے ہے کہ شروع میں جو تلقفو ہے وہ شی کے لیے ہے اور لاٹھی جو ہے یہ مؤنث ہے عربی میں، تلقہو وہ نگلنے لگا، ماں جو، یافکون وہ جھوٹ گڑ رہے تھے، حمزہ فا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل مدارے ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ اب ہے آیت نمبر 118، فواقعا فامن پس، واقعا واو کاف اور آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، پس ثابت ہو گیا، الحق کو حق، وا اور باطلا باطل ہو گیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ماں جو کانو تھے وہ، یعملون عمل کر رہے، آئین میم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل مدارے ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، فامن پس غلیبو وہ مغلوب ہو گئے، غائن لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر غائب کے لیے یعنی یہ پیسو ہے، پہلے حرف پہ پیش ہے اور یہ دوسرے پہ لام کے نیچے زیر ہے، ہنالکا اس موقع پر، اور اس میں اشارہ ہے برائے مکان یعنی وہیں اس جگہ، وامن اور انقلبو وہ واپس لوٹے، کاف لام اور با فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، صاغرین ذلیل ہو کر، سواد غائن اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ جمع مذکر کے لیے اس میں فائل ہے اور اس کا یہاں تک بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا پھینک دو تو اچانک وہ نگلنے لگا، جو وہ جھوٹ گڑ رہے تھے سو حق ثابت ہو گیا، جو کچھ وہ کر رہے تھے باطل ہو گیا، تو اس موقع پر جادوگر مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، جب فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے ایک جادو کا سما باندھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی ڈالے، لاٹھی کا سام بننا اللہ کی قدرت کا معجزہ تھا، جبکہ جادوگروں کا کام محض فریب نظر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے جادوگروں کی تمام بناوٹی سانپوں کو حقیقتاً نگل لیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ جادو مٹ جانے والی چیز ہے اور معجزہ جو ہے وہ برحق ہے۔ فواقع الحق و باطلا، مقابلے کے میدان میں حق واضح ہو کر سامنے آ گیا، جادوگروں کا سحر مٹ گیا یعنی باطل ہو گیا۔ فرعون اور اس کے جتنے بھی سردار تھے جو اپنی جیت کے لیے پر امید تھے، عبرت ناک شکست دوچار ہوئے، وہ نہ صرف مغلوب ہوئے بلکہ عوام کی نظر میں ذلیل و خوار بھی ہوئے، کیونکہ ان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا۔ وامن اور الکی یا گرا دیے گئے، لام کاف اور یا فعل ماضی مجہول، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدے میں، سین جیم اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، جمع مذکر کے لیے ہے یعنی سجدہ کرتے ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ جادوگر فن جادو کے ماہر تھے، وہ جان گئے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے وہ جادو ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو صرف نظر کا دھوکا ہوتا ہے، جبکہ یہاں حقیقت میں ان کا سامان غائب ہو گیا تھا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی حق کی طاقت اتنی شدید تھی کہ وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے فرعون کے عذاب کی پرواہ کیے بغیر رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔
अब है आयत नंबर 121। कॉलू उन्होंने कहा, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, फेल मादी है, जमा मुजक्कर गायब के लिए है। आमन्ना हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है। ईमान लाए हम फेल मादी है, जमा मुतकल्लम का सीगा है। बी रब्बी, और यहाँ पे जो बी है हरफ जर है। रब्बी रब पर, अल आलमीन तमाम जहानों के बादशाह पर। रब्बी रब पर, मूसा मूसा के, व हारून और हारून के। कौला कहा, फिरऔन ने। आमन तुम ईमान लाए तुम, हमजा मीम और नून इसका रूट वर्ड है, फेले मादी, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए, बिही उस पर। कबला पहले, कबल का मतलब होता है पहले, अन ये के, आजाना मैं इजाजत दूं। हमजा जाद और नून इसका रूट वर्ड है, फेले मदारे है, वाहिद मुतकल्लम है। लकुम लिए तुम्हारे। इन्ना यकीनन हरफ ताकीद है। हाजा ये, और ये इसमें इशारा है। लमकरुन लाम ताकीद के लिए है, जरूर यकीनन। मकरून एक साजिश है, इसम नकरा है। मकर तुमू साजिश की तुमने। हु उसकी। मीम काफ और रा इसका रूट वर्ड है, फेल मादी है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए है। फी में प्रपोजिशन है। अल मदीनाती शहर में। ली ताके लामे तालील, तुखरिजू तुम निकाल दो। हा रा और जीम इसका रूट वर्ड है, और ये जमा मुजक्कर हाजिर के लिए है और फेले मदारे है। मिन मिन से हरफे जर, हा उससे। आहला हा अहल बाशिंदे, हा उसके। फामिन पास, सौफा अन करीब, तालमून तुम जान लोगे। आइन लाम और मीम इसका रूट वर्ड है, फेले मदारे है, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए है, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। उन्होंने कहा, ईमान लाए हम जहानों के बादशाह पर, जो मूसा और हारून का रब है। फिरौन ने कहा, तुम उससे पहले ही उस पर ईमान लाए हो कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। यकीनन ये तो एक साजिश है जो तुमने शहर में की है, ताकि तुम उसके बाशिंदों को यहाँ से निकाल दो, सो तुम बहुत ही जल्द जान लोगे। आलू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, जब जादूगरों ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम का असा उनके बनावटी जादू को निगल गया है, तो वो जान गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह ताला का मुआजिजा है। जादू की हकीकत से वाकिफ होने की बिना पर उनके लिए हक को पहचानना आसान हो गया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह नहीं कहा बल्कि रब्बिल आलमीन कहा, और फिर वजाहत के लिए मूसा और हारून का रब कहा, ताकि फिरौन के इस दावे की तरदीद हो सके कि वो रब है। क़ाला फ़िरऔनु आमनतुम, जब फ़िरौन ने देखा कि इसके बेहतरीन जादूगर हार गए और ईमान ले आए, तो उसे अपनी कुर्सी खतरे में नज़र आई। उसने अवाम को बदज़न करने के लिए 2 इल्ज़ामात लगाए। पहला इल्ज़ाम तो ये था कि उसने कहा, मेरी इजाज़त के बगैर क्यों ईमान लाए? यानी वो लोगों के दिलों और नज़रियात पर भी पहरा बिठाना चाहता था। और दूसरा इल्ज़ाम सियासी साज़िश, यानी उसने इसे एक मकर, खुफ़िया मंसूबा करार दिया कि मूसा और तुम यानी जादूगरों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया है ताकि अहले शहर को बेदखल करके खुद कब्जा कर सको। ये आज के दौर के आमरों का भी यही वतीरा है कि वो हक की आवाज को बगावत या बैरूनी साजिश का नाम लेते हैं। कि बुखारी और मुस्लिम की रिवायात जैसे हबाब बिन अर्थ की हदीस में जिक्र है कि साबका उम्मतों में अहले ईमान को आदियों से चीरा गया, लेकिन वो अपने दीन से पीछे नहीं हटे। फिरौन की धमकियों के बावजूद जादूगरों का कायम रहना इसी ईमानी कुव्वत की दलील है। ये लोग दिन के आगाज में जादूगर यानी काफर थे, और दिन के अख्ताम तक शुहदा और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे बन चुके थे। अब है आयत नंबर 124। ला उकत्ती अन्ना, ला जो है ये लामे ताकीद है, यकीनन। उकत्ती आ मैं काट दूंगा। अन्ना लाउकत्ती अन्ना, और जो नून सकीला है ये भी इसमें ताकीद है। लाउकत्ती अन्ना यकीनन मैं जरूर काट दूंगा। आई दिया, और या दाल और या इसका रूट वर्ड है, और ये यद यानी हाथ की जमा है। कुम जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। हाथ तुम्हारे, व अर्जुला और पाँव, कुम तुम्हारे जमा मुजक्कर हाजिर की ये जमीर है। मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमत से। सुम्मा फिर, ला यहाँ पे ताकीद के लिए है, लामे ताकीद। यकीनन उसल्ली बन्ना मैं जरूर सूली दूंगा, और नून सकीला भी ताकीद के लिए है, यानी मैं जरूर बजरूर सूली दूंगा कुम तुम्हें, और ये भी जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अजमाइन सबको। क़ालू उन्होंने कहा, काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, और फेल मादी है, जमा मुजक्कर गायब के लिए है। इन्ना यकीनन हम, इन्ना हरफ ताकीद प्लस ना ज़मीर मुतकल्लम। इला तरफ, और जो ये हरफ जर है
پرپوزیشن جس کو کہتے ہیں رب بھی رب کی، نہ ہمارے، اور یہ بھی ضمیر ہے، پروناؤن ہے ہمارے لیے، منقلبون لوٹنے والے ہیں، قاف لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ جمع کے لیے ہے، اور یہاں تک اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو ضرور سولی دوں گا۔ انہوں نے کہا یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، جب جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اعلان کیا تو فرعون بخلاہٹ کا شکار ہو گیا، اس نے اسے اپنی سیاسی شکست سمجھا اور جادوگروں پر الزام لگایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تم سب کی ملی بھگت ہے۔ اس نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے نہایت خوفناک سزا کی دھمکی دی کہ وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دے گا، یعنی اگر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے تو پاؤں الٹا کاٹا جائے۔ یہ وہ سزا تھی جو فرعون نے دنیا میں ایجاد کی تھی تاکہ انسان بالکل معذور ہو جائے اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اور پھر اس نے کہا ثم لأصلبنکم اجمعین، صرف اس نے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہیں کھجور کے تنوں پر سولی دینے کی دھمکی دی تاکہ سب لوگ ان کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں کا یہ جواب ان کے پختہ ایمان کی علامت تھا۔ انہوں نے فرعون کو واضح کر دیا کہ تیری سزا صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے اور موت کے بعد ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کا مالک ہے۔ جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو انسان کے دل سے موت اور بڑے سے بڑے جابر سلطان کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ جادوگروں نے فرعون کی دھمکیوں کو معمولی سمجھا۔ ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت اور منہج کا ذکر ملتا ہے کہ فتنوں کے وقت صبر اور توکل ہی مومن کا ہتھیار ہے۔ یہاں پہ مفسرین ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں جو کہ مشکات شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے کسی کو لایا جاتا، اس کے سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن یہ چیز بھی اس کو اس کے دین سے نہ پھیرتی۔ یہ صحیح بخاری کی 3612 حدیث ہے۔ جادوگر کے اس واقعے کو اسی صبر اور ثبات قدم کی ایک عظیم مثال قرار دیا ہے۔ جادوگروں نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی تھی اور جس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی ظالم کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب ہے آیت نمبر 126، وامن اور حرف عطف، ماں نہیں، تنقیموں تم انتقام لیتے، فعل مضارع، واحد مذکر حاضر کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے نون، قاف اور میم۔ منا ہم سے، اور یہ من حرف جر ہے جس کا مطلب سے ہوتا ہے، نہ ضمیر متصل ہے جمع متکلم کے لیے، مطلب ہوا ہم سے، الا مگر حرف استثناء ہے، ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم، اور یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور نون۔ بیااتی، بی حرف جر ہے ساتھ یا پر، آیاتی آیات پر، ربی رب کی، نہ ہمارے اپنے رب کی، لما جب، جاءت آئی وہ، نہ ہمارے سامنے، اور جاءت جو ہے فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے ہے اور نہ ضمیر متصل ہے ہمارے لیے، ربی نہ اے ہمارے رب، آفرغ انڈیل دے، اور یہ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، علینا، علا اور نہ اس کا دونوں کو مل کے بنا ہے علینا، علا حرف جر ہے اور نہ ضمیر متصل ہے یعنی ہم پر، صبرن صبر، و توفنا اور وفات دینا ہمیں، وا حرف عطف ہے، توفا فعل امر ہے دعا کے لیے واحد مذکر حاضر سے، نہ ہمیں مسلمین، اور وفات دینا ہمیں کہ مسلمین فرما بردار ہوں، اور سین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور تم کسی اور بات کا ہم سے انتقام نہیں لیتے مگر یہ کہ جب ہمارے رب کی آیات ہمارے سامنے آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دینا کہ فرما بردار ہوں۔ وما تنقموا منا، جب فرعون نے جادوگروں کو عبرتناک سزا یعنی ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پہ چڑھانے کی دھمکی دی تو انہوں نے انتہائی دلیری سے جواب دیا کہ ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم نے حق کو پہچان کر اسے تسلیم کر لیا ہے۔ وہ فرعون کو یہ جتا رہے تھے کہ تمہاری دشمنی اللہ سے ہے کیونکہ ہم صرف اس کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرن، اور یہاں پہ جو لفظ افریق ہے اس کا مطلب ہے انڈیل دینا۔ جادوگروں نے محسوس کر لیا تھا جس سخت آزمائش سولی اور اعضاء کے کاٹنے سے وہ گزرنے والے ہیں اس کے لیے معمولی صبر کافی نہیں ہوگا۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ
صبر کے دہانے ہم پر کھول دے اور ہمیں استقامت عطا فرما تاکہ ہم فرعون کے ظلم کی وجہ سے کفر کی طرف واپس نہ لوٹیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، جادوگروں کی اصل فکر اپنی جان بچانا نہیں بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ جب ہماری موت واقع ہو تو ہم اسلام کی حالت میں ہوں، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حدیث نبی کے مطابق جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پا لے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو اتنا ہی برا سمجھے جتنا آگ میں پھینکے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16 ہے، اور جادوگروں کا یہ عمل اسی ایمانی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2140۔ اور جادوگروں کی یہ دعا جو انہوں نے مانگی تھی وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اسی نبوی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اب ہے آیت نمبر 127، وامن اور قالا کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ المالاؤ سرداروں نے، من قوم فرعون، من میں سے، قوم فرعون قوم فرعون میں سے، آتاذرو حمزہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، تاذرو تو چھوڑ دے گا، واو زال اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، موسیٰ کو، وا اور حرف عطف، قوما قوم کو، ہو اس کی اور اس کی قوم کو، لی اور یہ لام ہے تاکہ کے معنی میں ہے، لام علت بھی کہتے ہیں، تاکہ یفسدو وہ فساد پھیلائیں۔ فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، فی میں حرف جر ہے، الارضی زمین میں، وا اور یذرا وہ چھوڑ دے کا تجھے، فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، وا اور آلہتا کا اور تیرے معبودوں کو، اور یہ کا جو ضمیر ہے تیرے لیے ہے، اور یہ آلہتا جو ہے یہ الہ کی جمع ہے۔ قالا اس نے کہا، یعنی فرعون کے لیے ہے، قاف واو اور لام، سنقتلو جو سین ہے حرف استقبال ہے اور قریب کے مستقبل کے لیے ہے، ان قریب، نقتلو ہم بری طرح قتل کریں گے، فعل مضارع ہے اور جمع متکلم ہے، ابناء بیٹوں کو، ہم ان کے، وا اور نستحیی ہم زندہ رکھیں گے، فعل مضارع جمع متکلم، نساءہم ان کی عورتوں کو، نساء عورتیں، ہم ان کی جمع مذکر غائب کے لیے ہے، وامن اور اننا یقیناً ہم، فوقا اوپر، ہم ان کے، قاہرون قابو رکھنے والے ہیں۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا، ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر یقیناً قابو پانے والے ہیں یا قابو رکھنے والے ہیں۔ وقال الملأ، سرداروں نے فرعون کو یہ کہہ کر اشتعال دلایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو آزاد چھوڑ دیا گیا تو وہ زمین مصر میں فساد پھیلائیں گے۔ یہاں فساد سے ان کی مراد فرعون کے خود ساختہ ربانی نظام اور بت پرستی کے خلاف توحید کی دعوت تھی۔ آیت کے الفاظ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ کہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون نہ صرف خود کو بڑا رب کہتا تھا بلکہ اس نے کچھ چھوٹے معبود یا بت بھی بنا رکھے تھے جن کی وہ خود بھی پوجا کرتا تھا تاکہ اپنی عوام پر مذہبی دھاک بٹھا سکے۔ فرعون نے بنو اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو کچلنے کے لیے دوبارہ وہی پرانا ہتھ کنڈا اپنانے کا اعلان کیا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے اور عورتوں یعنی بیٹیوں کو خدمت گزاری کے لیے زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس کا مقصد بنو اسرائیل کی نسل کشی کرنا اور انہیں معاشی اور سماجی طور پر ہمیشہ کے لیے غلام بنائے رکھنا تھا۔ اور فرعون نے کہا، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ یہ اس کے تکبر اور غرور کی انتہا تھی کہ وہ سمجھتا تھا کہ زمینی طاقت کے بل بوتے وہ اللہ کے فیصلے کو ٹال سکتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 128، قالا کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، موسیٰ نے، لی من لیے حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے لیے کے لیے، قومی قوم کے لیے، ہی اس کی،
اپنی قوم کے لیے استعینو تم مدد مانگو، آئین واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، باللہ بی حرف جار ہے ساتھ یا سے، اللہ اللہ تعالی سے، وسبرو وامن اور اسبرو صبر کرو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے، انا یقیناً الارض زمین للہ لیمن لیے حرف جار ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یورثو وہ وارث بنا دیتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، ہاں اس کا، من جسے، یہاں پہ من جو ہے اسم موصول ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، شین یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، من سے حرف جار، اور یہ پریپوزیشن بھی جس کو کہتے ہیں، عبادی بندوں میں سے ہی اس کے یعنی اپنے بندوں میں سے، وامن اور العاقبۃ اچھا انجام، للمتقین لیمن لیے اور یہ حرف جار ہے، متقین متقیوں کے لیے ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام متقیوں ہی کے لیے ہے۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھنے کا دوبارہ اعلان کیا تو بنی اسرائیل سخت پریشان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلا سبق یہ دیا کہ مصیبت کے وقت صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور یہاں پہ مفسرین نبی کریم کی مشہور حدیث جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جب بھی تم مدد مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہ جامعہ ترمذی کی 2516 حدیث ہے۔ اور دوسرا حکم جو دیا گیا وہ صبر کا تھا، واسبرو، اور صبر کا مطلب صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں بلکہ دشمن کی اذیتوں پر استقامت دکھانا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہے۔ صبر اور دعا مومن کے دو بڑے ہتھیار ہیں، وہ بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ یورثھا من یشاء من عبادہ فرعون کا دعویٰ تھا کہ مصر کی بادشاہت میری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار اور زمین کسی انسان کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جس قوم کو چاہتا ہے عارضی طور پر اس کا وارث بنا دیتا ہے تاکہ ان کا امتحان لے سکے۔ فرعون کا غرور خاک میں ملنے والا ہے کیونکہ وہ زمین کا اصل مالک نہیں ہے۔ اور آیت کا یہ حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اقتدار کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ اللہ جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے لیکن اس کا آخری فیصلہ بندوں کے تقوی اور ایمان سے جڑا ہوتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور جو بہتر انجام ہے یہ پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ وقتی طور پر ظالم غالب آ سکتا ہے اور اہل حق کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لیکن تاریخ اور اللہ کا قانون گواہ ہے کہ کامیابی آخرکار انہی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے لیے خوشخبری تھی کہ فرعون غرق ہوگا اور تمہیں زمین کی خلافت ملے گی۔ اب ہے آیت نمبر 129 اور یہ اس رکوع کی لاسٹ آیت ہے۔ قالو انہوں نے کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی، جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اوزی ستائے گئے، حمزہ زال اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی مجہول ہے یعنی پیسو وائس ہے، اور اوزی کا جو روٹ ورڈ ہے یہ حمزہ زال اور یا اور زال کے پہلے حرف پہ پیش ہے اور زال کے نیچے زیر ہے جو کہ ماضی مجہول کی پہچان ہے۔ نہ ہمیں ستائے گئے ہم، اور نہ جو ہے یہ متکلم کا جمع متکلم کی ضمیر ہے، من قبلی من سے حرف جر ہے، قبلی پہلے یعنی اس سے پہلے، ان یہ کہ تاتیا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تاتیا تم آئے تھے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع واحد مذکر حاضر کے لیے، نہ ہمارے پاس، اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے ہمارے لیے، وامن اور من سے، اور من حرف جار ہے، بعدی اس کے بعد، ماں جو جیتا تم آئے، اور جیتا کا جو روٹ ورڈ ہے جیم یا اور حمزہ ہے، فعل ماضی ہے، اور واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، تم آئے نہ ہمارے پاس، اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے ہمارے لیے، قالا اس نے کہا، اسا قریب ہے، رب رب کم تمہارا، اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے،
جمع مذکر حاضر کی، ان یہ کہ یخلقا وہ ہلاک کر دے، ہا لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ فعل مضارع ہے، یخلقا وہ ہلاک کر دے، واحد مذکر غائب کے لیے، عدوا دشمن کو، کم تمہارے، اور جو کم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، وا اور یستخلفا وہ جانشین بنا دے، خا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے، کم تمہیں ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، فی میں حرف جار ہے، پریپوزیشن ہے، الارضی زمین میں، فینظر پھر وہ دیکھے، فامن پس، ینظر وہ دیکھے، نون زا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، کیفا کیسے، تعملون تم عمل کرتے ہو، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے، پھر وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ قالوا اوذینا من قبلی جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کے قتل کا دوبارہ حکم دیا تو قوم موسیٰ گھبرا گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی ہم پر مظالم ڈائے جا رہے تھے اور اب جب کہ آپ آ گئے ہیں تو یہ سختی اور بڑھ گئی ہے۔ یہ ان کی بے صبری اور کمزوری ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ماننے والوں کو آزماتا ہے۔ سورت عنکبوت کی ابتدائی آیات میں بھی آتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو صرف زبانی اقرار پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ آزمائش کی بھٹی سے بھی گزارا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مایوسی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سنایا، قال عسى ربکم قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اس سے مراد فرعون اور اس کے لشکر کی اگر کابی تھی، اور وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور خلیفہ بنا دے سے مراد مصر اور شام کی حکومت بنی اسرائیل کو سونپنا تھی، اور مفسرین اس حصے پر خاص طور پر زور دیتے ہیں، فَيَنظُرْ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ پھر وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، کہ اقتدار اور خلافت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اقتدار ملنے کے بعد کیا تم بھی وہی مظالم اور سرکشی کرو گے جو فرعون کرتا تھا، یا اللہ کے احکام کے مطابق عدل و انصاف قائم کرو گے۔ اس آیت کی تفسیر میں صبر اور استقامت کے حوالے سے چند ایک احادیث ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے اور اللہ تمہیں اس میں خلیفہ یعنی وارث بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2742 اور یہ حدیث اس آیت کے آخری حصے کی براہ راست تائید کرتی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی متکلم کی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں اور ڈیلی آپ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ہر رکوع سے اینڈ میں آپ کو یہ ریپیٹ کر دیا کروں۔ گرامر میں متکلم فرسٹ پرسن اس شخص کو کہتے ہیں جو بات کر رہا ہو۔ واحد متکلم جب ایک شخص اپنے بارے میں بات کرے، جیسے میں نے کیا، عربی میں اس کے آخری حرف یعنی عام طور پر تا کے اوپر پیش آتا ہے، یا ماضی مدارے میں شروع میں الف جیسے آبودو آتا ہے، اور جمع متکلم جب دو یا دو سے زائد افراد اپنے بارے میں بات کریں جیسے ہم نے کیا، عربی میں آخر میں نا جیسے جعلنا، یا مدارے کے شروع میں نون جیسے نعبدو آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں ہمیشہ ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے جیسے نزلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کی بریائی کو ظاہر کرتا ہے، اسے جمع متکلم برائے تعظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اس رکوع میں بہت ہی کم ہے ماضی متکلم کے سیغے، اور جو مضارع متکلم ہے وہ یہ ہے اریدو واحد متکلم میں چاہتا ہوں الف شروع میں آتا ہے، ناتی کا جمع متکلم نون شروع میں آ رہا ہے، اکونا واحد متکلم میں ہوں گا ضرور یہ بھی شروع میں آ رہا ہے الف، اور الکیا واحد متکلم میں ڈالوں گا، نؤمنو جمع متکلم ہم ایمان لائے۔ اب آپ کو میں ماضی مجہول کی اور مضارع مجہول کی مثال بتاتی ہوں، پاسٹ پیسو کی اور پریزنٹ یا فیوچر پیسو کی۔ پاسٹ پیسو وہ ہے وہ فعل، وہ کام، وہ ورب جس میں کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ معلوم نہ ہو اور کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پہلے حرف پر پیش، اس کے اوپر اور دوسرے اصلی حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے فوئلا۔ اور پریزنٹ یا فیوچر مجہول یا پیسو وہ ہے جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو
اور کام موجودہ یا آنے والے زمانے میں ہو رہا ہو، اس کی جو علامت ہے مدارے کے لیے یا تا الف اور نون، جو میں نے آپ کو بتایا نا اتنی سی بات یا اتین، اس کے پہلے حرف پر پیش اور آخری سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، اور یہ یفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، جیسے یفعلو، اور جو بھی اس وزن پہ ہوگا وہ مدارے مجہول ہوگا۔ آپ کے سامنے اب ایک ٹیبل ہے جو کہ فعل ماضی کا ہے، یعنی ان افعال کا جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ قولا، اس نے کہا، جا وہ آیا، الکیا وہ ڈال دیا گیا، آمنتم تم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، انجینا ہم نے نجات دی، غالبو وہ مغلوب ہو گئے، انقلبو وہ پلٹے۔ اور پھر اس کے بعد فعل مضارع کا ٹیبل ہے۔ یہ وہ افعال ہیں جو موجودہ یا آنے والے زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ یریدو وہ چاہتا ہے، یخرجکم وہ تمہیں نکال دے، تأمرونا تم حکم دیتے ہو، یا تو کا وہ تیرے پاس لے آئیں گے، تلقفو وہ نگل لیتی ہے۔ یہاں پہ جو تا ہے یہ مؤنث کے لیے ہے۔ یصنعون جو وہ بنا رہے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے، یستضعفون وہ کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔